اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب کے کیا حالات تھے، انشاءاللہ آج اس پر ہم نظر ڈالیں گے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ عرب کا ایک بڑا حصہ یعنی وادی قرا اور خیبر میں زیادہ تر یہودی آباد تھے۔ خود مدینہ میں بھی یہودیوں کی حکومت تھی۔ باقی ملکوں میں مشرکانہ رسم چلتے تھے۔ لوگ جو ہے تو بت پرستی، پتھروں، پہاڑوں، ستاروں، فرشتوں، جینوں، نہ جانے کس کس کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بھوت لا کر رکھ دیے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روزانہ کی زندگی میں اصل کام تو چھوٹے چھوٹے خداؤں سے ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا تصور تھا، لیکن جو ہے تو وہ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور جینوں کو خدا کا عزیز سمجھتے تھے اور خدائی میں شریک سمجھتے تھے۔ بت پرستی کا شوق اتنا عام تھا کہ کہیں کوئی خوبصورت پتھر نظر آتا بس اسی کی پوجا کرتے تھے، یا اگر نہیں مل گیا تو مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس پر دودھ چھنک لیا اور اسی کی پوجا کرتے تھے۔ اس مذہبی بگاڑ کے ساتھ ساتھ آپس کی لڑائی ان کے اندر عام تھی۔ معمولی باتوں پر جنگ ٹھن جاتی تھی اور جو ہے نسلوں تک جنگ چلتی تھی، پشتوں تک جنگ چلتی تھی۔ شراب نوشی کا یہ عالم تھا کہ شاید ہی کوئی قوم ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے علاوہ سود خوری، لوٹ مار، چوری ان کا جو ہے تو یہ بزنس تھا۔ انتہا یہ کہ انسانی شکل میں یہ ایک جو ہے تو انسانی شکل میں درندہ بن گئے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو مفلسی کے ڈر سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ مرد اور عورت جو ہے بے شرمی کا یہ عالم تھا۔ مرد اور عورت جو ہے تو ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس کو مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ اخلاقیت کی اتنی گراوٹ تھی، ایسے حالات تھے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین میں آئے، یعنی عرب کی سرزمین میں تشریف لائے، مکے کی سرزمین میں تشریف لائے اور توحید کی دعوت کو پیش کیا اور توحید کی دعوت کو پیش کیا اور ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور پورے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔